صلح کرانا نفل نماز روزے سے افضل ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس حدیث میں نماز روزے سے نفلی نماز روزے مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف تم ساری رات نفلی نمازیں پڑھتے رہو، سارا دن نفلی روزے رکھو اور بہت سا مال نفلی صدقہ کرو، تو ان میں سے ہر کام بڑی فضیلت اور ثواب کا ہے، لیکن دوسری طرف دو مسلمان بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے اور اس جھگڑے کی وجہ سے دونوں کے درمیان ناچاقی پیدا ہو گئی ہے، تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اگر تم تھوڑا سا وقت صرف کرو گے اور ان کے دل اور گلے ملوا دو گے، ان کے درمیان محبت پیدا کرا دو گے، تو اس صورت میں تم نے جو ساری رات نفل نمازیں پڑھی تھیں، نفل روزے رکھے تھے اور سینکڑوں روپے نفل صدقے کے طور پر دیے تھے، ان سب سے زیادہ اجر و ثواب تمہیں اس عمل میں حاصل ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ آپس کے اختلافات دین کو مونڈنے والے ہیں۔ ایک طرف تو یہ فرما دیا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبتیں، بھائی چارہ اور اخوت قائم کرنا تمام نفلی عبادتوں سے افضل ہے، اور دوسری طرف اگلا جملہ اس کے بالکل برعکس ارشاد فرما دیا کہ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، یعنی آپس کے جھگڑے، آپس کی نفرتیں اور ناچاقیاں یہ مونڈنے والی چیزیں ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپس کے یہ جھگڑے تمہارے بالوں کو مونڈنے والے ہیں، بلکہ یہ جھگڑے تمہارے دین کو مونڈنے والے ہیں، کیونکہ جب آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں تو اس جھگڑے کی وجہ سے انسان نہ جانے کتنے بے شمار گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان جھگڑوں کے نتیجے میں ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ایذا رسانی ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، تو یہ جھگڑے بے شمار گناہوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ جھگڑوں کی نحوست۔ ان جھگڑوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان دین سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور دین کا نور جاتا رہتا ہے، دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا یہ تاکید فرمائی کہ آپس کے جھگڑوں سے بچو۔ مصالحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت چھوڑ دینا۔ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں مسجد نبوی میں امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی موجودگی میں کون نماز پڑھائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون نماز باجماعت کی پابندی کرے گا؟ لیکن پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت مسجد نبوی میں تشریف نہیں لا سکے، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، اور نماز کے وقت حاضر نہ ہونے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فلاں قبیلے میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان کے جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے اور ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں تشریف لے گئے۔ اس مصالحت کے کرانے میں دیر لگ گئی، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے
امامت فرمائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے۔ پوری حیات طیبہ میں صرف یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت کی حالت میں نماز کے وقت مسجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے اور جھگڑا ختم کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس لیے قرآن و حدیث ان ارشادات سے بھرے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے مسلمانوں کے درمیان جھگڑوں کو کسی قیمت پر برداشت نہ کرو۔ جہاں کہیں جھگڑے کا کوئی سبب پیدا ہو فوراً اس کو ختم کرانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ جھگڑے دین کو مونڈ دینے والے ہیں۔